السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. آج کے خطبے کا عنوان اور موضوع اپنی نسلوں کو اور اپنے کو نشہ آور اشیاء سے محفوظ اور مامون رکھنا. نشے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کل مسکر حرام. شریعت اسلام کا حکم ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو زیادہ مقدار میں چیز استعمال کرے تو وہ نشہ پیدا کر دے انسان کے اندر، عقل کو شعور کو خراب کر دے، تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. اور پھر ابن ماجہ کی روایت ہے انہا مفتاح الشر. جتنی بھی برائیاں ہیں تمام برائیوں کی ابتدا اور جڑ اور کنجی یہی نشہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو کہ کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ فالرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، اس حدیث کو تقریباً 8 مقامات پہ ذکر کر کے مختلف مسائل کا استنباط کیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، محافظ ہے، اور اللہ کی ذات اس سے پوچھیں گے اولاد کے بارے میں. والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن اہلہا، کہ عورت سے بھی پوچھ ہوگی، مرد سے بھی پوچھ ہوگی. جن جن کی ذمہ داری اللہ نے اوپر رکھی ہے، اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے. اولاد کی تربیت کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ ان کی صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں ان کی تربیت ہو، ان کا مستقبل خراب نہ ہو، ان کی آخرت خراب نہ ہو. ان پر والدین کی نگاہ اور نظر ہو کہ ان کا بیٹھنا اٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے، یہ کس سوچ فکر کے لوگ ہیں، آگے جا کر ان کا معاشرہ کس طریقے سے بنے گا. یہ تمام ذمہ داری والدین کی بنتی ہے. اور میرے محترم، یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے نشے کا، کہ یہ نشہ انسان کے اندر جب آتا ہے تو عقل و شعور اس کا ختم ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا عقل اور شعور کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور بند کرنے کے لیے یہی نشہ آور چیزیں ہیں، تو اس وقت انسان اپنی انسانیت کے جامے میں نہیں رہتا. شر اور خیر کی تمیز اس کے اندر نہیں ہوتی. اچھے اور برے کو وہ نہیں جانتا. وہ اپنے رب کو، مالک کو، رازق کو، خالق کو نہیں جانتا. اس سے کٹ جاتا ہے. اپنے دین، مذہب، تمام چیزوں سے وہ ہٹ جاتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو جو تمیز ملی ہے تمام حیوانوں سے، وہ عقل کے ذریعے سے ملی ہے. اور یہ عقل کو خراب کرنے والی کیا ہے؟ یہ نشہ ہے. اور یہ نشہ انسان کب لگتا ہے؟ اس کی جڑ کو ہم نے پہنچنا ہے. سب سے پہلے انسان کو جو سوسائٹی ملتی ہے، جو اس کو ماحول ملتا ہے، جو اس کو اس دوست ملتے ہیں، محفل ملتی ہے، مجلس ملتی ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، ساتھی کے دین پہ ہوتا ہے، ہم مجلس کے دین پہ ہوتا ہے، ہم مشرب کے دین پہ ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ کس کو ساتھی بنا رہا ہے، کس کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے، اور فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، ہمارے جو دوست احباب اور ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی کی نشانیاں بتائی ہیں، 3 نشانیاں بتائی ہیں. فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس شخص کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے سمجھو کہ یہ اچھا ہے. وزاد فی علمکم منطقہ، اس کی بول چال محفل کے اندر جب وہ بات کرے تو تمہارے علم کے اندر اضافہ کر دے، سمجھو یہ بہتر اچھا آدمی ہے. وزادکم بالآخرۃ عملہ، اس کے عمل کو دیکھو کہ اگر اس کا عمل آخرت کی یاد تمہیں دلاتی ہے،
آخرت کی سوچ فکر تمہیں دلاتی ہے اور آخرت کی طرف تمہاری رغبت پیدا کرتے ہیں اس کے اعمال، تو سمجھو کہ یہ ساتھی بہتر اور اچھا ہے، اس کو تم دوست اور اچھا اس کو تم ساتھی بنا لو۔ تو میرے محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین سے اولاد کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی، اپنے بارے میں تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن اولاد جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ انسان ان کی تربیت اچھے طریقے سے کرے، ان پر نگاہ ہو، نظر ہو کہ یہ کس سوسائٹی اور کس ماحول کے اندر جا اور آ رہے ہیں، کن سے ان کا تعلق ہے، کن سے ان کی دوستی ہے، کن سے یہ فون پہ بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس یعنی محفل اور اس حالات اور ماحول کو دیکھ کر یہ والدین خود ہی فیصلہ کرے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔